اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے اللہ رب العزت۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی، جو کہ آج ہم بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے تو جو چل رہا ہے معاملہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں
کہ ہماری پیدائشیں کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خود میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں، کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ دونوں ہی بات یاد ہے، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ صرف جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعہ چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا صرف اپنے، یہ ادب ہے نبی کا، یاد ہے۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے، یہ بات سن۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے، اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم بات یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لے اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو
تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمائے وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ فرما رہے ہیں، رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک جو آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں، معاف کرنے والے گناہوں کو دور کرنے والے اعمال، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ، کنڈیشن اپلائیڈ یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے، بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہوں۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائیں گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الذی جاء بالصدق، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے،
حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرما کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا۔ صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانپ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دے گا، تم سے دور کر دے گا۔ اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والاذا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دے گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتائی، جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کرتا ہے۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کی اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا، آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہوئے، یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بس سے کیا، یہاں جا، کوئی خیال نہ آئے۔
تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے، یہ بات یاد ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہو، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے۔ صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز وضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا، اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی معاف۔ مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کیا پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں کہا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی، صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا۔ جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گے، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خود دیکھیں وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نفل اور موقدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا؟ تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے۔ تو مسجدوں سے اپنا راستہ رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد۔ تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف۔ ایک وضو کی بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کی بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف۔ ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں۔ آئیے، وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں، میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گا، اور ان کے درجات بھی بلند کریں گا، تمہارے مقامات بھی بلند کریں گا؟ اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ، سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے، پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے وہ۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرام کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ کیا غسل لیں گے؟ میں نے کہا بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی۔ تو کہا بیٹے یہ برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہو گئے، برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے تو گرمی میں پانی اتنے 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم۔ آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے رک کر انتظار کر کے۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی، گرمی کی ہو سکتی، معذوری کی ہو سکتی، بیماری کی ہو سکتی ہے، اور مسجد کی طرف جو اپنے قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جو ہے یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔
کون پہلا انسان؟ اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے عمل۔ دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ بس نماز سے جڑیں، مسجدوں سے رشتہ جڑیں، بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتے رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں، ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر ایمان قبول کرتے ہیں، غیر مسلم تھے، ایمان قبول کا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کی، بہت لمبی حدیث ہے۔ حدیث کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے، انہوں نے پوچھا اور کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے جتنے گناہ منہ سے اور ناک سے ہوئے سارے معاف کر دیجیے۔ تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو منہ سے ہونے والے اور ناک سے ہونے والے گناہ جو ہے اس کے نتنیوں سے ہونے والے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھوتا ہے تو کونیوں تک دھونے سے جو پانی ٹپکتا ہے سارے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے جو ہے انگلیوں کے پور کے راستے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر اور بالوں سے ہونے والے تمام گناہ جو پانی نترتا ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پیر دھوتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو پیر سے ہونے والے تمام گناہ جو ہے اس میں ختم۔ دیکھیے وضو کے بعد نمازی نہیں، خالی وضو کرنا بھی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے وضو کو ہم پرفیکٹ رہیں۔ آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ نواں وہ کام جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب جو راوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث کتنی واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ امام کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے حدیث کری امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی روایت۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب تمہاری آمین اور فرشتے بھی آسمان پہ آمین کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر مل جائے تو تمہارے اگلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اور کہا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، پس اگر بندے کی اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ آمین بولتے ہیں تعصب کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد۔ یہ تو بات بہرحال ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں آمین تیز بولا جائے ہلو بولا جائے، لیکن جو آیت جو حدیث ہے بخاری کی واضح ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ مطلب امام کو کہنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا جب امام کہے تو تم بھی کہو، اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ ہلو سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے اس بات کو بھی اگر میں مان لوں فار دا سیک آف آرگومنٹ بولتے نا بحث کے تک، ٹھیک ہے بات مان لیں کہ ہلو کہنا چاہیے، لیکن ہلو ہو یا تیز ہو کہنا تو ہے نا، لیکن ہلو ہے اور تیز ہو کہنا تو ہے نا۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انا اعطیناک الکوثر فصلی۔ اب اس میں تیز اور ہلو آمین کہاں ہے؟ چلیے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہلو کہنا، ٹھیک ہے ہلو بولیں گے، لیکن آپ نے تو رکا ہی نا، ایسی گاڑی لے گئی کہ وہ اسپیڈ بریکر سے بھی سیدھا چلے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک ہے آپ زور سے نہیں بولنا چاہتے، لیکن بولنا تو ہے نا، دل میں بھی رکنا تو پڑے گا نا۔
بھاگ گئے آپ دوسری صورت کی طرف۔ امام کو چاہیے کہ وہ امامت کے ادب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اتنی بڑی فضیلت کو آپ چھوڑ دیتے اتنے آسانی سے۔ جہاں فضائل ثابت نہیں وہاں تو من مانے فضائل گڑھے جا رہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تو اللہ نے پورے خبر والوں کی مغفرت کر دیا، تم کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وہی تو بند ہو گئی، آج کیسے پتا چلا کہ فلاں لوگ فلاں جگہ سے گزرے تو اللہ نے پورے مردوں کی والے مغفرت کر دی؟ تو ہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو جو فضائل نہیں آپ بیان کرتے رہو، جو موجود ہے کہ تم آمین کہو جب امام آمین کہے، اس لیے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے آمین سے ملتی ہے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بات کو ذرا سمجھ میں نہیں، کسی کو ڈسٹرب ہو جاتی ہے نماز اس کی، اور انہیں بولا نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے آمین کہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اور آپ کی بات نہیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اور کئی روایتیں ہیں۔ چلیے آپ بولتے ہلو بولنا چاہیے، لیکن ٹائم تو دیجیے ہلو بولنے کے لیے، وَلَضَّالِّينَ کے بعد، تاکہ وہ کہے آمین۔ دل میں کہنے کو بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، نہاتے شروع ہوگا اب دوسرا ہی سیدھا۔ بہرحال ایک بہت عمل پھر اہم ہم چھوڑ دے رہے اس کا، 10واں وہ عمل جس کے کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے وہ عمل ہے جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو پھر مقتدی کہے ربنا ولک کہنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ تو جو آپ نے فرمایا کہے تو تم مطلب مقتدی جو پیچھے پڑھتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یہ کہو، تو اگر یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے، مطلب فرشتے بھی یہ کہتے ہیں آسمان مل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اگلے سارے گناہ معاف ہوتے۔ آمین پہ کہا پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے، اس پہ کہا اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آمین کا گناہ اگلے معاف ہو گئے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھا، پچھلے گناہ معاف کرا لیا۔ کتنی اہم فضیلت ہے۔ تو ہمیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے لیے اتنی بات بتائی گئی کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی طرح 11ویں بات جو بتائی گئی جس کے کرنے سے عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ یہ ہے کامل توجہ کے ساتھ جمعے کا ادا کرنا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جمعہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا۔ مطلب یہ ہفتے واری گناہ کیسے معاف ہو وہ آئی بات، وہ روز کے گناہ تھے مطلب نماز سے نماز تھے، اب ویکلی گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہمارے جمعے سے جمعہ۔ آپ سے فرمایا کہا بخاری کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اتنا پرفیکٹ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے آپ کو اچھے سے صاف کرتا ہے، اچھے سے دھوتا ہے، پھر فرمایا صفائی کرتا ہے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے، پھر اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے مطلب اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، مطلب اگر میسر نہ ہو خود کی نہ ہو تو گھر والوں کی خوشبو بھی لگا سکتا ہے، تو لے کر خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں پھر نکلے اور مسجد میں آئے اور اگلی صفوں میں بیٹھے، آگے بیٹھے جا کر، اس کے بعد جو ہے دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، مطلب انگال کے نہ جائے، دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، اگلی صف میں جا کے بیٹھے، اور اس کے بعد جتنی نماز اس کے مقدر میں ہوتی نماز کو ادا کرے، مطلب جتنی ہو سکتی نفل پڑھے، سنت و نوافل کا اہتمام کرے۔ جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہ کر غور سے اس کے خطبے کو سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جمعہ ادا کرے، تو ایسے انسان کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف ہو جائے۔ جمعہ پڑھنا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، ویکلی گناہ معاف کروا لینا ہے، اچھے سے نہا جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا، تیل لگایا، خوشبو، دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کام نہیں، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی، مسجد گئے، اگلی صفوں میں بیٹھے، لوگوں کو انگالا نہیں، مطلب خالی جگہوں میں سے گئے، اس کے بعد دو لوگوں کو الگ نہیں کیا، نزدیک بیٹھے، خود خطیب کو غور سے دیکھا، سنا، جمعہ پڑھی، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے سارے گناہ، کتنی بڑی بات بتائی جائے۔ اسی طرح جو 12واں عمل جو ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ نماز خود بذات ایسا وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے، نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے، صرف زنا نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ، آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجیے، سزا دے دیجیے، کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی؟ اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، کہا حضرت عمر نے کہا جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کاہے کو آ کر بتایا لوگوں کے سامنے، توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں، زنا کی تو سزا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں نا، یہ تو گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا اب کاہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا، چھپا لیتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस बुलाया, कहा इधर आओ। वो शख्स वापस लौट कर आया और वापस आने के बाद आपने कहा उस शख्स को कहा और फरमाया और कहा, चूंकि वो शख्स आया था और अल्लाह के रसूल के साथ नमाज भी, चूंकि उसकी आगे की तफसीली रिवायत आगे आ रही है, मैं इंशाल्लाह वो भी रखता हूँ, तो आपने फरमाया कहा अक़िमिस सलाता तरफ़न नहारी व ज़ुल्फ़न मिनल लैल, कि नमाज कायम करो दिन के वक्त और रात के हिस्से में, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, इसलिए कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती है, ज़ालिका ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, और ये कुरान एक जिक्र है उन लोगों के लिए जो नसीहत करते हैं, जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कहा इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकियां जो है गुनाहों को मिटा देती है। चूंकि उस शख्स ने नमाज पढ़ी थी, आपने इशारा कर दिया नमाज पढ़ो, मतलब अब तुम रब से अगर माफी मांगना चाहते हो अपने गुनाहों की तो कसरत से नमाज पढ़ो। उसी जो है वाक़े के आगे और तफसीरात सही मुस्लिम में आती है, वो तफसीरात ऐसी आती है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आया, आपके साथ आप बैठे हुए थे सहाबा के साथ, आकर उस आदमी ने कहा और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे हद कायम कर दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, गुनाह का काम किया, जिससे मुझ पे हद कायम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका चेहरा अपना फेर लिया, वो सामने से आया, फिर चेहरा फेर लिया, फिर सामने से आया, फिर चेहरा फेर लिया, फिर सामने से आया। आजान हुई, आप सामने इकामत दी गई, आपने नमाज पढ़ाई, उसने नमाज साथ पढ़ी, नमाज के बाद फिर आ गया और कहने लगा कि मुझ पे हद कायम की, मेरे से ये गुनाह हो गए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहा और पूछा, जिस वक्त तू घर से निकला था तो क्या तूने अच्छी तरह वजू किया था? जब तू यहाँ के लिए आया था मुझसे मिलने तो नमाज का वक्त भी था, तूने गुनाह किया था, वजू करके आया? तो इसने कहा क्यों नहीं, मैंने किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि हमारे साथ तूने नमाज भी पढ़ी? तो उसने कहा मैंने आपके साथ नमाज भी पढ़ी है। तो आपने फरमाया कहा अल्लाह ने जो है तुझे बख्श दिया है और तेरी कोई हद नहीं है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, तेरी कोई हद नहीं याद रखी। तो ये रिवायत इस तरफ इशारा कर रही है कि इंसान जिससे गुनाह हो जाते हैं, गुनाह हुए हैं जो पास्ट में पिछली जिंदगी में उसने किए हैं, अब लोगों के सामने जाकर रुसवा होने की जरूरत नहीं, अपने रब के सामने कसरत से नमाज पढ़े, इसलिए कि नमाजें इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों धो डालती, मिटा देती। तो हम नमाज की देखिए कितनी फजीलत है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था नमाज पढ़ने वालों के बड़े फायदे, इसलिए कि वो बहुत सारी फजीलतों का फायदा यूं ही उठा ले रहे बगैर सोचे समझे। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि जो है जो फरिश्ते शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जो अपनी नमाज की जगह उस वक्त तक बैठा होता है, जैसा जहां नमाज पढ़ी और वहीं बैठा होता है जब तक कि जो है उसका वजू टूट ना जाए, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इसको माफ कर, इसको बख्श दे, इस पर रहम। जब कोई वजू करता है, मस्जिद आता है, नमाज पढ़ता है और जिस जगह नमाज पढ़ी वहीं बैठा है, जिक्र कर रहा है, इस्कार कर रहा है, तब जब तक वो वजू में रहता है तब तक फरिश्ते अल्लाह के दुआ करते हैं, अल्लाह इसे माफ कर, इस पर रहम कर, इसकी मग़फ़िरत कर, इसको बख्श दे। नमाज पढ़ना बहुत बड़ा अमल है, याद रखिए, इसको हम करें, ये माफ कर। इसी तरह 13वां वो अमल जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को माफ करता है, वो ये है, इतना आसान अमल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए उस अमल की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल के ताल्लुक से हमें बताया, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से, बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, अबू हुरैरा उसके रावी और वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर हो। सिर्फ 100 मरतबा क्या पढ़ता है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अपने रब की पाकी जो शख्स 100 मरतबा दिन में से बयान करता है, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, हत्ता कि अगर वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर। ये तमाम बातें सगायर के ताल्लुक से, सगीरा गुनाह कितने भी हो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े, गुनाह माफ। सही बुखारी की दूसरी रिवायत इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, और आपने फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं जो रहमान को बड़े प्यारे हैं, जबान पर बहुत हल्के और मीजान में बहुत भारी पड़ेंगे, सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो यहाँ पहली रिवायत में कहा सुभान अल्लाह, जो शख्स 100 मरतबा पढ़ता है, अगर उसकी बुराइयां गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो ये उसको मिटा देता। हम कोशिश करें कसरत से इस जिक्र को करें। 100 मरतबा मैं समझता हूँ बहुत आसान है, हर नमाज के 20-20 बांध ले तो 100 हो जाते 5, बहरहाल कोई चाहे तो एक साथ भी पढ़ सकते। इसी तरह जो है 14वां वो अमल 14 जो है वो अमल जिसे करने से गुनाह मिट जाते हैं, उस अमल के ताल्लुक से आपने फरमाया, और वो अमल है जिसे 100 गुनाह माफ हो जाते हैं, 100 सिन्स माफ हो जाते हैं। वो क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया कहा,
جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عام زبان میں اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا ثواب کیا ہے؟ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلاموں کا آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جاتی، 100 اس کے بارے میں جو ہے جس کو کہیں گے گڈ ڈیڈز لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے، شکنجے سے، اس کے جو ہے بہکانے سے، پھسلانے سے وہ شخص جو ہے شام تک محفوظ رہتا ہے۔ جب سے پڑھا صبح سے لے کر شام تک محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کلمہ ہے۔ اس کلمے کو جو 100 مرتبہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹ جاتی ہے، اور اس صبح سے لے کر شام تک شیطانی پورے حملوں سے وہ اپنے نفس کو محفوظ۔ ہم کوشش کریں کثرت سے جو ہے اس کلمے کو پڑھے، بہت آسان ہے۔ اسی طرح 15واں عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے، جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا۔ نماز کے تسبیحات کا کہنا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جو کہ 99 ہوتے ہیں، اور پھر 100 کہتا ہے، مطلب 100 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ پچھلا کلمہ جو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کی، پورے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار، اور بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی شامل آپ ہمیشہ کیا کریں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو پڑھیں۔ 16واں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہونے کی جو بشارت دی گئی بات بتائی کہ وہ یہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہے اس مجلس میں بیٹھنا، یہ ہے اس کا ثواب یہ کہ اس سے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت لمبی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اس حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی مجلس مل گئی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے جمتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے بہت اوپر تک، جو آسمان تک جو فرشتے جو قطار در قطار جو جم جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بارے میں پھر جو ہے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کیا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا اللہ وہ جو ہے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، اور کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیرے بندے جو جمع تھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتا اور کہتا ہے اے فرشتوں تم اس چیز پہ گواہ رہنا کہ میں نے ان بندوں کو جو ہے بخش دیا ہے، ان کو جو ہے معاف کر۔ تو فرشتے کہتے اللہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا اور آ کر بس آیا تھا یوں ہی بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بے نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ مطلب ان مجلسوں کے فضائل دیکھیں، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس سے بہت ہم کو کاٹا آتا، ہم کو بیٹھ بہت مشکل ہوتی ہے، ارے اب جاؤ بیٹھو۔ ہاں باقی دوسری مجلسوں میں تو بلا کر میسج کر کے گاڑی میں بٹھا کر اپنے طرف سے پیسہ خرچ کر لے جایا جاتا ہے، اللہ کے دین کی بات جہاں ہو رہی ہے نہیں ہو رہا ہے، اور دین کی بات بھی سننے میں مزہ اور بد مزہ والا معاملہ چلتا ہے۔ جمعے کا خطبہ سننے میں بہت مزہ آ گیا، آج بہت مزہ آ گیا، یہ کیسا مزہ آتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دین کی بات سیکھنا ہے، مزہ اور بہت مزہ آ گیا آج، ارے وہ وہاں مزہ نہیں آتا، وہ مقرر ہے کرے بہت مزہ آتا، ارے انہوں نے مزہ نہیں آتا۔ دین کی بات سیکھنا، اس مجلس کے فضائل تو سنیے، یہ نہیں کہا کہ وہاں بہت اچھا مقرر ہے، بہت مزے والی باتیں کر رہا ہے، تم کو ساری مجلس کا تذکرہ جو اللہ کا ذکر، چھوٹی ہو سکتی بڑی ہو سکتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے، فرشتے ڈھونڈتے رہتے ایسی مجلسوں کو، جب پا لیتے دوسروں کو بلاتے جمع ہو جاتے آسمان تک، اللہ کو حالانکہ سب پتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیا، کہاں پایا، کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے؟ تو کہا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ اللہ تجھ سے جہنم سے جو بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے اس مجلس میں ایسا انسان تھا جو یوں ہی آ کر بیٹھا تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ مجلس ایسی نہیں ہے جس میں بیٹھنے والا جو ہے
بد نصیب ہو، مطلب وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم کوشش کریں ایسے مجلسوں میں جائے اور اس کا اہتمام کرے کہ اللہ کا ذکر ہو، ورنہ ہمارے پاس جو مجلسیں ہوتی ہے دنیاوی بات، فالتو باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا مجلس سجتی، مجھے بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی حرام کاریوں کی مجلس سے سجا رہا ہے، کوئی برائیوں کی مجلس سے سجا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور جب دینی مجلسوں کا بات آتا ہے لوگوں کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت مشکل ہے، وہاں مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو سمجھ نہیں۔ اسی طرح 17واں وہ بات، وہ گناہ، وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہ کی بات فوراً اللہ کی طرف رجوع، گناہ ہوا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اور توبہ کرنا فوراً یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کچھ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ نے فرمایا اور کہا، ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ مجھ سے گناہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جسے معلوم اس کا ایک رب ہے اور وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے جو ہے، اور جو ہے میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ دوسرا جو ہے ایک اور بار پھر خطا کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ پھر وہ ایک خطا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے لیکن پکڑ بھی کرتا ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے، تم گواہ رہنا اس نے مجھ سے 3 بار معافی مانگی اور میں نے اس کو جو بخش دیا اور اس کو معاف۔ گناہ ہوتے ہی فوراً معافی مانگنا، لیکن میں نے شروعات میں بات واضح کر دی تھی، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں اس لیے کہ اب بتایا جا رہا ہے اتنے جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو خوب تکلیفیں پہنچاتے ہیں، خوب اذیتیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں چلے گئے وہ صاحب؟ حج کو چلے گئے، حج کو چلے گئے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں ایک صاحب کے پاس گیا، وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے، میں نے ان کو پیسہ دیا جاب کے لیے، وہ مجھے 5-6 سال ٹھگا دیا، کچھ جاب واب نہیں ملی۔ اس کے بعد میں ایک بار گیا اور کہا اب تو پیسے دے دو، اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، تو بولے میری معافی پہلے ہو گئی۔ تو صاحب نے کہا ایسے کیسے؟ میں نے حج کر کے آ گیا نا، بولے تو جتوں کا پہلے لیا تھا حج کر کے آ گیا تو پورا کلیئر کر دیا، بولے پرانا اب میرے پہ نہیں رہا۔ تو اندازہ لگے گویا حج کو ہم نے ایک طریقہ بنایا گناہ کرنے کا، گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو اس لیے کہ نیکیاں پھر کرو تاکہ مٹا دو۔ میں جا کے آ گیا حج کو، مفتی صاحب نے بول دیا کہ وہ پچھلا سب ختم ہو گیا، بندوں کا بھی ختم ہو گیا اور اللہ کا بھی ختم ہو گیا، سب اندازہ لگائی۔ تو بہرحال تو اس حدیث کے اندر دیکھیے وہ بندے سے خطا ہوئی، اس نے معافی مانگی، پھر خطا ہوئی، پھر معافی مانگی، پھر خطا ہوئی، پھر معافی مانگی، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی مغفرت کر دی۔ اور اس کے آپ سنیں حدیث فرما، حدیث کا الفاظ دیکھیے اس طرح سے، ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور جو ہے گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا ہے، اب وہ جو ہے جیسے چاہے اعمال کرے، تو میں نے اس کی جو ہے مغفرت کر چکا ہوں، میں نے اس کی مغفرت کر دی، معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلا جیسے ہی ہم سے گناہ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو تو انتظار کرے، گناہ کرتے ہی معافی مانگ لے انسان، لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو جان کے کرتے گناہ ہے اور اس لیے معافی نہیں مانگتے کہ اگلی بار کرنا ہے، ابھی ختم تھوڑی ہوا، نہیں ابھی تو شروعات ہی، اب 2-4 سال ایسے ہی چلیں گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو گویا نیت بھی نہیں وہ معافی مانگنے کی، گناہ ہوا کہ وہ شخص معافی مانگ رہا ہے، اللہ بس خطا ہوگی مجھ سے، احساس ہے اس کو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، احساس ہے لیکن توبہ نہیں، کیوں؟ ابھی کنٹینیو کرنا ہے نا اس چیز کو۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی کہ اس کو عمل کو آئندہ نہ دہرائے، یہ نہیں کہ بس توبہ کر لی اور پھر وہ عمل جاری ہے، پھر وہ عمل جاری ہے۔ وہ شخص ایک غلطی کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، دوسری غلطی ہو رہی توبہ کر رہا ہے، تیسری غلطی ہو رہی توبہ کر رہا ہے رب سے فوراً۔ یہ طریقہ یاد رکھیں، تو ہمیں بھی چاہیے غلطی ہو فوراً توبہ کریں۔ 18واں وہ عمل جو ملتا ہے جس سے کرنے سے انسان کی گناہ معاف ہوتے، وہ یہ ہے لوگوں سے جو ہے تکلیف کو دور کرنا، لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا، جو ایک شخص جو ہے راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی، کانٹوں والی ایک شاخ، جھاڑ کی جو تھی کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی، تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی جو ہے اس کی قدردانی کے بدلے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ کس کے بدلے میں؟ راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹانے کی وجہ سے ایک انسان کی اللہ نے کیا کی؟ مغفرت کر دی، صرف کانٹے دار شاخ۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جنت میں ایک شخص کو میں نے دیکھا جو ہے گھوم اور پھر رہا تھا، گھومتے پھرتے دیکھا۔ جب پوچھا گیا کہ جنت میں کیسے اور کیسے گھوم پھر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے ایک درخت تھا، جھاڑ تھا جو راستے میں تکلیف دے رہا تھا،
اس شخص نے اس جھاڑ کو کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، اللہ نے اس کے بدلے جو ہے اس کی مغفرت کر دی اور اس پر رحم کر دیا اور اس کو راستے سے ایک جھاڑ کو جو تکلیف دے رہا تھا ہٹا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کو راستے سے ہٹانا، لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری مغفرت۔ اب اللہ ہم پر رحم کرے، ہم راستے میں تکلیف دہ چیز جاننے کو اپنا مقصد حیات سمجھنے لگ گئے، ہے نا؟ اچھا خاصا روڈ ایک جھاڑ لگا دو، بولے جھاڑ لگائیں گے تو پھر دکان کا ٹپ آگے کر دیں گے، پھر کمرے کو آگے بڑھا لیں گے، پھر سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اگلے 2 4 10 12 سال کے ایک اور جھاڑ آگے لگا دو، پھر اس کو کیج بنا دو، پھر اس تک ایک دیوار، گھر تھا 10 فٹ پیچھے اور ابھی 12 فٹ روڈ پہ آ گیا، دھیرے دھیرے جھاڑ لگاتے جاؤ، گھر آگے بڑھاتے جاؤ۔ اس شخص نے ایک جھاڑ جو راستے میں تکلیف دے رہا تھا کاٹ دیا۔ عام اعتبار سے جھاڑ نہیں کاٹنا چاہیے، یاد رکھیے، بلا وجہ، لیکن ضرورت تھی۔ ایک شخص نے کانٹے دار جو ہے چھڑی جو راستے میں پڑی تھی ہٹا دی، جو لوگوں کو چبھ رہی تھی۔ آج ہم لوگوں کے راستے بند کرنے کانٹے لگا دیتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے راستہ ذرا بند کرنا پڑے۔ یہ الگ بات ہے کسی کی زمین جائیداد اور لوگ اس میں گھس رہے ہوں تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن لوگ رکا رہے نہیں، یہ راستے کو اپن ختم کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد اپنے گھر کو اپن ادھر سے بند کر کے پورا لے لیں گے، ایریا لگا دو کانٹے۔ لوگوں نے لانا نہیں ہوتا، گلی جہاں جا کے ختم ہوتی ہے، جس کا آخری گھر ہے وہ ادھر کا بھی لینا شروع کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے کچرا، کانٹے، غلاظت اور ایریا کیپچر۔ آپ نہیں کر سکتے کوئی راستے کو بند، یاد رکھیے، کسی بھی قسم کا ہو، کتنا ہی چھوٹا اور بڑا ہو، یاد رکھیے کھلا رکھنا ہے راستوں کو، ہم کو یاد رکھیے۔ تو راستے کو اس نے ہٹا دیا۔ انسانوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بھی اللہ رب العزت مغفرت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، گناہ ہمارے معاف ہوتے۔ تو ہم کوشش کریں ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم راستے سے تکلیف کو ہٹانے والے بنے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ 77 کے قریب شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلی جو ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ ہماری گاڑیاں کہاں پارک ہو رہی ہیں، ہماری چیزیں جو ہم رکھ رہے ہیں تو اس سے کیا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بہت سوچنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہمارا طریقہ ہے، راستے میں تکلیف پیدا کرنا یہ مومن کا شے ہے۔ 19واں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے کوئی تکلیف آنے پر صبر کرنا۔ ایک تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، اور ایک اپنے پہ تکلیف آئے تو صبر کرنا، یہ بھی جو ہے نیکیاں دیتا ہے، یاد رکھیں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاس میں گیا، آپ جو ہے بخار میں مبتلا تھے، میں نے آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھے تو آپ کو بہت شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، مطلب اتنا بخار آپ کو آتا تھا جتنا 2 آدمیوں کا آتا ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے تو آپ کو اجر بھی دوہرا ہوگا؟ تو کہا مجھے اجر بھی اس کی وجہ سے دوہرا ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچے، بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے ایک سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ویسے اس کے گناہ جھڑ جاتے۔ دوسرے ایک حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسیب جو ہے رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھے، ٹھیک، ان کی ہاں گئے، ان کو بخار آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بخار کو برا بلا کہا، بخار کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، یہ تو ابن آدم کے گناہ مٹا دیتا ہے اور آدم کے بیٹے کی خطاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسا بھٹی سے میل کچل نکل جاتا ہے نا، ویسے ہی جب انسان بخار میں ہوتا ہے تو اس کے سنس، اس کے گناہ، اس کے بیڈ ڈیڈز اس طرح دھل کے نکل جاتے ہیں، جیسے جو ہے میل کچل جو ہے لوہے سے گرم کرتے ہیں تپاتے ہیں تو نکل جاتا ہے، اس طرح سے۔ تو بخار آنا، تکلیف ہونا، بیماری آنا، اس سے بھی مومن کو جو ہے نیکیاں ملتی ہے اور اس کے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم سمجھیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف آئے اس تکلیف پہ ہم جو ہے صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال صبر کے تعلق سے آپ پہلے بھی سن چکے۔ 20واں وہ عمل سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس گھر مطلب بیت اللہ میں آیا، نہ اس میں شہوت رانی کی، نہ شہوت رانی کی باتیں، نہ اس میں کوئی ایسا عمل کیا جو حج کو خراب کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے شہوت رانی کی باتیں کی، نہ گناہ کیا، تو حج کے بعد یہ ایسا پلٹتا ہے اپنے گھر جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا۔
اور ظاہر سی بات ہے انسان جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہوں کے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا حج. اور ایک روایت میں الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے ہے جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے تمام لرزشوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جب انسان کرتا ہے تو بیچ کے تمام گناہوں کی لرزشوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہم خالص کریں، یہ گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتا ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہم نے اپنی عبادتوں کو دکھاوا اور ریا کا ایک ذریعہ بنا دیا. حج بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب سب نے گھر میں کر لیا تو سب ہم کو بول رہے تم نے نہیں کی، کہ تم نے نہیں، چلو میں بھی چل جاتا ہوں. اندازہ لگائیے حج اس لیے کر رہے ہیں کہ اتنی دعوتیں کھالی ہے لوگوں کی کہ اب شرم آ رہی ہے، تو لہٰذا اب اپنے بھی ضروری حج کو جانا چاہیے تاکہ کوئی آ کے ہمارے گھر بھی. اندازہ لگائے اس حد تک ہو رہا ہے. تو حج کو ہم دکھاوے کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے کریں، سارے پچھلے گناہ معاف. دیکھیے پہلے نماز کے تذکرہ آیا، اب حج کا آ رہا ہے. فرائض سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے اس کو ادا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ گناہوں کے معاف کرنے سب سے بہترین ذریعہ اللہ سے نزدیک کے سب سے بہترین. فرائض کے بعد نفل کرنے سے اللہ اور خوش ہوتا ہے. خالی نفل کچھ کام کے نہیں جب تک فرائض نہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں فرائض چھوڑ دیتے اور نفل میں لگے ہیں. فرائض کے بعد نفل اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح 21واں عمل جسے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہی یوم عرفہ اور عاشوری کے دن کا روزہ رکھنا. یوم عرفہ اور عاشوری کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا عرفے کے دن کا روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہ کا مطلب 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جو 10 محرم کا جو عاشورے کا روزہ ہے وہ 1 سال کے گزرے ہوئے گناہ کا کفارہ ہے. مطلب عرفے کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور عاشورہ کے 2 روزے ہوتے، ایک 9 کا یا 10 کا آپ رکھ سکتے ہیں، وہ 1 سال کے گناہوں کا. کتنا اہم عمل ہے، لیکن اس کو بھی ہم بآسانی چھوڑ دیتے ہیں. آئیں گا عاشورہ دیکھا جائیں گا، سنت تو ہے نا، اتنا کوئی ضروری عمل نہیں. اس لیے کہ فرض تو باقی ہم پورے کر رہے ہیں. بہت اہم عمل اس لیے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف 1 روزے سے، اور 2 روزے سے 1 سال کے گناہ معاف. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دن 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہنا اور اللہ سے 1 سال کی مغفرت کروا لینا. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے، ہم دین کے کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح 22واں عمل جو ہم کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ رمضان سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا. جو شخص رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دیں گا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں. تو دیکھیے رمضان کے روزے، پھر روزے کی بات آ گئی، پہلے نماز کی بات آئی، پھر حج کی بات آئی، اب روزے کی بات آ رہی. روزے رکھنے سے اللہ ہمارے پچھلے گناہ رمضان کے رکھنے سے معاف کر دیتا ہے. کوشش کرے کہ بلا وجہ روزے نہ چھوڑے. خاص طور سے دیکھا ہے تو عورتیں بہت روزے چھوڑتی ہیں. مرد بھی چھوڑتے بہانے اور بڑے ان کی عادتیں اور لت اور فلاں فلاں، لیکن عورتیں بہت وہ کرتی اس لیے کہ والدین بولتے نہیں بچی ہے، ایک بچی کمزور رہتی بچیاں، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھا ہے. وہ کمزوری اور نہیں رکھانے میں شادی ہو گئی، پھر اس کے بچے ہو گئے، فلاں ہو گئے، بیچاری کو عادت ہی نہیں لگی روزے کی. روزہ رکھے تو چکر آ رہی، روزہ رکھے تو گر جاتی، روزہ رکھے تو ہیموگلوبن